آج کا دن خاص کر خواتین کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ خواتین کے لیے ہر دن اہم ہونا چاہیے، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے جو 8 مارچ جو ہے خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ سارے خواتین ایک جگہ ہو کے بیٹھ جائے. جیسے آج ایک پروگرام ہوا تھا تو وہ اپنے سارے مسائل، اپنے حقوق کے بارے میں، جو اس کے علمی حقوق ہے، جو اس کے وراثت میں حقوق ہے، جو اس کی سیاست میں جو مقام ہے، وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. اور اس دن کے مناسبت سے اکثر ایسی خواتین بھی اپنے حقوق سے باخبر ہو جاتے ہیں جو بالکل بے خبر ہوتے ہیں یا اسے بے خبر رکھا گیا ہو. اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے نا کہ خواتین کو اپنے حقوق سے بے خبر رکھا جاتا ہے کہ وہ آگے جا نہ سکے اور مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے نہ ہو سکے. اس دن کے حوالے سے خواتین میں اتنی موٹیویشن آتی ہے، اتنی موٹیویٹ ہوتی ہے کہ اپنے حقوق کے بارے میں کھل کے بول سکتی ہے. جیسے آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ایسی خواتین جو کبھی بھی کسی پروگرام میں یا کہیں بھی وہ تقریر وغیرہ نہ کر چکے تھے، اس دن وہ آ کے اپنے دل کی براس نکالی اور اپنی جو خیالات تھے اس کا اظہار کر دیا. مختلف قسم کے سیمینار، مختلف قسم کے پروگرام یا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی خواتین اپنے حقوق سے باخبر، ہم ایسے پیج بھی چلاتے ہیں جو اس کو خواتین کو اپنے حقوق سے باخبر رکھتے ہیں، یا ایسے میٹنگز ہم کرتے ہیں، ایسے بہت سے پروگرام ہم کرتے ہیں کہ خواتین کو ہم ان کے حقوق سے باخبر رکھتے ہیں. جیسے پہلے ہمارے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی تھی، اس وقت ہمیں کوئی موقع نہیں دیا گیا تھا، نہ ہم ایک جگہ بیٹھ سکتے تھے، نہ ہم کوئی پروگرام کر سکتے تھے، نہ کوئی میٹنگ وغیرہ کر سکتے تھے. اب پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی ہے، چیئرمین خوشحال خان کارکھڑ کی سرپرستی میں، شریک چیئرمین مختار اعلیٰ کی سرپرستی میں اب ہمیں باقاعدہ یہ اجازت، پرمیشن دی گئی ہے، ہمیں مقام دیا ہے، ہمیں جگہ دی ہے کہ ہم بیٹھ کے باقاعدہ ہم ابتدائی یونٹ ہم نے کھولے ہیں مختلف قسم کے. یہاں پر بنی میں ہم نے یونٹ کھولا ہے، پشاور میں کھولا ہے، یہاں پر کوئٹہ میں جو ہے ابتدائی یونٹ ہم نے بنائے ہیں. اور ہم اسی ہر مہینہ جو ہے ہم بیٹھ کے اور اپنے حقوق سے باخبر کرنے کے لیے اسے ہر میٹنگ میں ہم تقریباً یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر ہم اسے یہ شعور دیتے ہیں. ہمارے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی شہید عثمان خان کاکڑ خود ایک شعور تھا، ایک علم تھا، ایک امن پسند راستہ تھا، ایک سارے مظلوم قوموں کے حقوق کا علمبردار تھا. جب بھی ہم کسی بھی گاؤں جاتے ہیں یا کسی بھی میٹنگ وغیرہ میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، ہم صرف عثمان اعلیٰ کا نام لے کر تو ہم پر اتنا باور کرتے ہیں کہ آپ لوگ پرفیکٹ ہے، آپ لوگ بالکل صحیح ہے. اور وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بالکل میں بیان ہی نہیں کر سکتی ہوں کہ وہاں پر ہم جا کر یونٹ بنانے کے لیے، ہم صرف وہاں پر ایک کارنر میٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو اب بالکل وہ باقاعدہ ایک یونٹ اس کا تیار ہو جاتا ہے اور ابتدائی یونٹ ہم بنا لیتے ہیں. وہاں پر بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. ان ایجوکیٹڈ خواتین جو ہے، ایجوکیٹڈ خواتین جو ہے، سب کی طرف سے، خاص کر ان کے مردوں کی طرف سے ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، کیونکہ ہمیں مثبت طریقہ ہے، ایک مثبت طریقے سے ہم اپنے پالیٹکس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور خاص کر خواتین کے حقوق کو ایک مثبت طریقے سے ہم بڑھا رہے ہیں. اس پروگرام کے توسط سے اور آپ لوگوں کی توسط سے یہ پیغام میں دینا چاہتی ہوں اقوام متحدہ کو اور جو بھی انسانی حقوق کی ساری تنظیمیں ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ افغان خواتین پر جو پابندی لگی ہے، جہاں پر جو اس کے تعلیم کے حوالے سے ہے، جاب کے حوالے سے ہے، یا گھر کے نکلنے کے حوالے سے جو بھی پابندی لگی ہے، آپ لوگوں کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ بندیز جو ہے، یہ پابندیاں جو ہے بالکل مکمل طور پر، اکثر تو کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت لوگوں نے نرمی کر دی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ مکمل طور پر یہ پابندیاں اٹھا دی جائے. افغان خواتین پر چاہے وہ کالجز کی پابندی ہے، یونیورسٹیوں پر پابندی ہے، ان کے جاب پر پابندی ہے، یا گھر سے نکلنے پر یا اس کے بزنس پر پابندی ہے، تو یہ ساری پابندیاں مکمل طور پر اٹھا دیے جائیں.